ناظرین، اس کی آج کی ویڈیو میں ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں اور ایک سلیکٹڈ ہیں، ایک امپورٹڈ ہیں اور ایک پاکستانی ہیں، یعنی لوکل وزیر اعظم۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جو جو لوکل جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے، جو مسلمان ہے، وہ جب تقریر کرتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں اور مدینہ کی ریاست بنانے کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں وہ ماشاءاللہ شراب کواب ہر قسم کے مزے لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ فیصلہ خود کرنا ہے کہ یہ کون سا وزیر اعظم کا بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ میں تو اس کے بارے میں اپنی رائے کچھ نہیں دوں گا، بلکہ کمنٹس میں آپ اپنی رائے دیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو عوام کا جو فیصلہ، وہی کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جو لاکھوں عوام جو باہر سڑکوں پہ آ گئی، لاکھوں نہیں سر کروڑوں، یہ ملین مارچ والا حساب تھا۔ ملین مارچ کا ذکر کرتے ہیں پاکستان میں، کبھی آج تک دیکھا نہیں ہے۔ پی ڈی ایم نے بہت دفعہ ذکر کیا ہے، مگر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو ایک کال پہ باہر آنے والے جو لوگ تھے، جہاں قائد اعظم کی کال پہ اس وقت مسلمان باہر آتے تھے برصغیر پاک و ہند کے، یا آج پھر قائد اعظم تو آج دنیا میں نہیں ہیں، مگر پاکستان کے جو قائد ہیں، جو پی ٹی آئی کے قائد ہیں، جو عوام کے قائد ہیں، جو ان کی ایک کال پر پورے پاکستان میں ایک کروڑوں کے حساب سے دنیا سڑکوں پہ آئی، بلکہ یہی نہیں، دنیا بھر میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی سڑکوں پہ آئے۔ اچھا، ان دونوں وزیر اعظم میں یہ فرق یہ ہے کہ ایک تو جب تقریر کرتا ہے وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ دوسری طرف دیکھیں، شراب اور کواب چاہ رہے ہیں۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ جو بھی صورتحال ہے آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ جمہوریت کا جو فیصلہ ہے نا، یہ جو کل پرسوں عوام سڑکوں پہ آئی ہے، جو بہرحال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ باہر آئی ہے، جو عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا، عوام نے بتا دیا کہ الیکٹڈ کون اور سلیکٹڈ کون۔ اور یہ دیکھیں امپورٹڈ وزیر اعظم صاحب کو دیکھیں، جو وزیر اعظم بننے سے پہلے جب وہ ماشاءاللہ کافی عہدوں پر فائز رہے ہیں، شراب اور کباب بڑھا رہے ہیں کہ اب بعد میں کم کریں گے۔ شراب حرام ہے، کباب بھی حرام ہے، اور بدقسمتی سے یہ دیکھیں یہ ہیں وزیر اعظم صاحب موجودہ، جن کو نہ تو چیف آف آرمی اسٹاف نے سلوٹ کیا، اور نہ ہی بیچاروں کے چہرے کے اوپر کوئی رونق تھی، مایوس نظر آتے تھے۔ یہ چند دن کی شاید حکومت لگتی ہے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، امپورٹڈ وزیر اعظم اور اسی طرح سلیکٹڈ وزیر اعظم کون ہیں، اور عوام کے الیکٹڈ وزیر اعظم کون تھے۔ اس چیز کا فیصلہ عوام نے باہر آ کے کر دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے، مگر چند ایک لوگوں نے جو فوج کے خلاف نعرے لگائے وہ یقیناً پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے۔ پی ٹی آئی کے جہاں بھی لوگ تھے وہ لاکھوں میں تھے، وہ چند درجن لوگ تھے، وہ بکاؤ تھے، وہ بریانی والے تھے، وہ وہی لوگ تھے جو کرائے پر لے کر آتے ہیں، انہی نے لوگوں نے نعرے لگائے تھے فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف۔ ورنہ پی ٹی آئی والے تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں، خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، نہ آپ نے فوج کے خلاف بولنا ہے، نہ اداروں کے خلاف بولنا ہے، بلکہ اداروں کی ہمیشہ رسپیکٹ کی۔ وہی ادارے جو نارمل دنوں میں بھی، جو چھٹی والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے تو نہیں کھلتے، مگر ویکنڈ پہ بھی وہ ہمارے جو بھائی ہیں نون لیگ والے، ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور فیصلے سنا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ صورتحال فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کون ہے سلیکٹڈ۔ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا، اب فیصلہ سر آپ پر ہے۔ اور جڑے رہیں ہمارے چینل ہستہ وستہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل پر۔ اور یہ ساری صورتحال ہے، اور میرے خیال دنیا میں جو ہماری جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ تو ایسے فیصلے کرنے کے لیے سڑکوں پر اسی طرح اجتماعی طور پر آتے ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں خان صاحب نے کیا بنایا، خان صاحب نے کیا بنایا۔ خان صاحب نے ایک قوم بنائی جو ایک کال پر باہر آ گئی اور جس سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، آپ کمنٹس میں بتائیے گا۔ کچھ لوگ یوٹیوب چینل بنا کر وہ تھالی کے بینگن والا کام کرتے ہیں۔ سارے دنوں میں وہ عمران خان کے خلاف پروگرام کرتے رہے، فوج کے خلاف پروگرام کرتے رہے، مگر بدقسمتی سے اب وہ عمران خان کے حامی ہو گئے ہیں، جب دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں
عمران خان کو چاہنے والے پاکستانی اوورسیز پاکستانی اس پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ اپنے چینل پر عمران خان کے حق میں پروگرام کرنا شروع کر دیا۔ ان تھالی کے بینگنوں سے بچیں اور جڑے رہیں ہمارے چینل ہستہ وستہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔